صفحہ نمبر 49 یعنی 49، پیج 49، صفحہ 49۔ ہیڈنگ ہے ہمارا علم تفسیر۔ کتاب کا نام ہے معارف القرآن، جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ تک، پارہ 1 سے لے کر پارہ 3 تک، رکوع 8 ہے۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رائٹر ہیں اس کتاب کی۔ تشریح تفسیر ڈیٹیل سے کی ہے، قرآن کریم کو ڈیٹیل سے لکھا ہے، آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبدہ الذین اصطفی۔ سبجیکٹ ہے ہمارا علم تفسیر۔ اب کچھ ضروری معلومات علم تفسیر کے سلسلے میں پیش خدمت ہیں۔ عربی زبان میں تفسیر کے لفظی معنی ہے کھولنا، اور اصطلاح میں علم تفسیر اس علم کو کہتے ہیں جس میں قرآن کریم کے معانی بیان کیے جائیں اور اس کے احکام اور حکمتوں کو کھول کر واضح کیا جائے۔ قرآن کریم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے قرآن آپ پر اتارا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے وہ باتیں وضاحت سے بیان فرما دیں جو ان کی طرف اتاری گئی ہیں۔ نیز قرآن کریم کا ارشاد ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ بلا شبہ اللہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا جبکہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کرے اور انہیں پاک صاف کر دے اور انہیں اللہ کی کتاب اور دانائی کی باتوں کی تعلیم دے۔ چنانچہ حضور اکرم صحابہ کرام کو صرف قرآن کریم کے الفاظ ہی نہیں سکھاتے تھے بلکہ اس کی پوری تفسیر بیان فرمایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کو ایک ایک سورت پڑھنے میں بعض اوقات کئی سال لگ جاتے تھے، جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ جب تک حضور اکرم دنیا میں تشریف فرما تھے اس وقت تک کسی آیت کی تفسیر معلوم کرنا کچھ مشکل نہیں تھا۔ صحابہ کرام کو جہاں کوئی دشواری پیش آتی تھی وہ آپ سے رجوع کرتے اور انہیں تسلی بخش جواب مل جاتا تھا، لیکن آپ کے بعد اس بات کی ضرورت تھی کہ تفسیر قرآن کو ایک مستقل علم کی صورت میں محفوظ کیا جاتا تاکہ امت کے لیے قرآن کریم کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے صحیح معنی بھی معلوم ہو جائیں اور ملحد و گمراہ لوگوں کے لیے اس کے معنوی تعریف کی گنجائش باقی نہ رہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے اس امت نے یہ کارنامہ اس حسن و خوبی سے انجام دیا کہ آج ہم یہ بات بلا خوف تردید کہہ چکے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی اس آخری کتاب کے صرف الفاظ ہی محفوظ نہیں بلکہ اس کی وہ صحیح تفسیر و تشریح بھی موجود ہے اور محفوظ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کا جو نیکسٹ ویلاگ ہے اس میں ہم نے تفسیر قرآن کے ماخذ، قرآن کریم، حدیث، صحابہ کے اقوال، تابعین، لغت عرب، تدبر اور استنباط، اسرائیلیات کا حکم، یہ ساری چیزیں بیان کرنی ہیں۔ تفسیر قرآن کے بارے میں ایک شدید غلط فہمی یہ بھی آئی ہے لوگوں میں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔